حدیث میں آتا ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ایک مرتبہ اپنے کسی غلام پر ناراض ہو رہے تھے، اور ناراض ہو کر اس کو کچھ سزا دینے کے فکر میں تھے، غصے کی حالت میں. تو رسول کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صدیق اکبر سے فرمایا للہ اقدر علیک منک، یاد رکھو اللہ تعالیٰ کو تم پر قدرت اس قدرت سے زیادہ ہے جو تمہیں اس غلام پر ہے. یہ غلام تو تمہارے ہاتھ میں ہے، تمہاری ملکیت ہے، تم چاہو تو اس کو مار سکتے ہو، تمہارے پاس یہ قدرت ہے، طاقت ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جو قدرت ہے وہ تمہاری اس قدرت سے کہیں زیادہ ہے. لہٰذا یہ نہ بھولو کہ اگر میں کسی انسان پر ظلم کروں گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے چھوڑ دے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت تمہاری قدرت سے زیادہ ہے. تم سمجھ رہے ہو میں آقا ہوں، یہ غلام ہے، تو اس لیے تم اس کے اوپر غصہ کر رہے ہو، اس کو مارنے کی فکر میں ہو، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر زیادہ قدرت رکھتا ہے، اس کا خیال کر لو. تو انسان اگر کہ دل میں یہ بات بیٹھ جائے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے اللہ نے اس دنیا میں بھیجا ہے، اس نے مجھے پیدا کیا ہے، اور عارضی طور پر بھی اس دنیا کے اندر ہوں، اور ایک وقت کسی بھی وقت وہ وقت آ سکتا ہے، کسی بھی دن وہ وقت آ سکتا ہے جب مجھے اس دنیا سے جانا ہے اور اپنے رب کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے. یہ احساس ہے اصل چیز، اور اسی احساس کا نام تقویٰ ہے کہ آدمی کے دل میں یہ احساس پیدا ہو جائے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، میری ہر نقل و حرکت اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ریکارڈ ہو رہی ہے اور مجھے اس کا جواب دینا ہے. یہ چیز پیدا ہوتی ہے کثرت ذکر سے. جتنا آدمی ذکر زیادہ کرے گا اتنا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب بھی حاصل ہوگا، اللہ تعالیٰ کے سامنے پیشی کا دھیان زیادہ رہے گا. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عجیب انسان اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا تھا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اقدس سے کیا کندن بنا کے نکالے تھے صحابہ کرام اپنی صحبت کے ذریعے. فاروق اعظم امیر المومنین بنے، اور ان کے حکومت کا جو رقبہ تھا، جہاں تک ان کی حکومت تھی، وہ اس وقت کی تقریباً آدھی دنیا بنتی ہے. تقریباً آدھی دنیا پر حکمرانی تھی حضرت فاروق اعظم نے. آدھی سے کچھ کم سمجھ لو، لیکن سارا ایران، روم، یہ سب پتہ کر چکے تھے. سندھ، افغانستان کی حد تک پہنچے ہوئے تھے. تو بڑے ممالک کے حکمران تھے، لیکن کیسا حکمران کہ رات کو گشت کیا کرتا تھے مدینہ منورہ کی گلیوں میں. گشت کر کے دیکھا کرتے تھے کہ کون کیا کر رہا ہے، کوئی گڑبڑ تو نہیں ہو رہی. تو رات کو آخر شب میں تہجد کے وقت، بظاہر تہجد پڑھنے کے بعد گشت کر رہے تھے، تو ایک گھر کے پاس سے گزرے تو وہاں ماں بیٹی تھیں، ایک ماں ایک بیٹی، ان کے درمیان کچھ مکالمہ ہو رہا تھا. ماں بیٹی سے کہہ رہی تھی کہ بیٹی یہ دودھ جو بکری نے نکالا ہے اس میں پانی ملا دو تاکہ زیادہ ہو جائے اور ہم اس کو پھر فروخت کر کے پیسے کمائیں. تو بیٹی نے کہا کہ اماں جان، امیر المومنین نے ہمیں کا یہ حکم آیا ہے کہ کوئی دودھ میں پانی نہ ملائے، یہ حکم آیا ہے. تو ماں بولی کہ بیٹا امیر المومنین یہاں کہاں تمہیں دیکھ رہے ہیں کہ تم دودھ میں پانی ملا رہی ہو. امیر المومنین کہاں دیکھ رہے ہیں، تم ملا دو. بیٹی نے جواب دیا کہ امی جان، امیر المومنین تو نہیں دیکھ رہے،
لیکن اللہ تو دیکھ رہا ہے، اس کو کیا جواب دیں گے؟ یہ بات جواب دیا بیٹی نے ماں کو، اور امیر المومنین باہر کھڑے سن رہے ہیں کہ یہ بات چیت ہو رہی ہے۔ تو بعد میں امیر المومنین نے اگلے دن معلومات کی کہ یہ خاتون کون ہے اور یہ بیٹی کون ہے۔ معلومات کرنے کے بعد حضرت فاروق اعظم نے اس بیٹی سے اپنے بیٹے کا رشتہ بھیجا۔ یہ بیٹی ایسی ہے کہ اس رات کی تاریکی میں بھی اور تنہائی میں بھی اس کے دماغ سے اللہ کا خیال نہیں مٹتا، لہذا میں ایسی بیٹی کو اپنی بہو بنانا چاہتا ہوں، میرے اپنے بیٹے کا نکاح اس سے کر دیا۔ اور انہی فاروق اعظم کے بیٹے اور اس بیٹی کی نسل سے آگے چل کر حضرت عمر ابن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے، جو عمر ثانی کہلاتے ہیں۔ تو غرض یہ کہ وہ لڑکی جو تھی وہ اس کے دل میں یہ بات تھی، اور پھر ماں بھی خاموش ہو گئی اس پر۔ تو یہ جب بات دل میں بیٹھ جاتی ہے کہ اللہ تو دیکھ رہا ہے، اگر کوئی اور دیکھ رہا ہے یا نہیں، لیکن اللہ تو دیکھ رہا ہے، جب یہ بات دل میں بیٹھ جاتی ہے تو اس کے بعد انسان کو گناہ کی طرف قدم نہیں اٹھتے، اس کے ساری خرابی یہاں سے پیدا ہوتی ہے۔ ہمارا دل چاہا، ہمارے نفس کی خواہش پیدا ہوئی کسی گناہ کرنے کی، تو ہم فوراً اس کے اوپر لپک پڑے۔ یہ نہ سوچا کہ اگر اس لمحے میں یہ موت آ جائے، ہو سکتا ہے کہ نہیں، اسی لمحے جب ارادہ گناہ کا کر رہے ہیں، کسی جرم کا کر رہے ہیں، کسی ظلم کا کر رہے ہیں، اسی وقت موت آ جائے تو ہمارا انجام کیا ہوگا؟ تو یہ جو ہم لوگ غفلت میں مبتلا رہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہونے سے غفلت، یہ ہے سارے فساد کی جڑ، سارے گناہوں کی بنیاد، سارے جرائم کی وجہ یہ ہے۔ آج کل فلسفی لوگ بہت نظریات پیش کرتے ہیں طرح طرح کے کہ بھئی جرائم کس وجہ سے پیدا ہوتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ جرائم ہوتے ہیں تعلیم نہ ہونے کی وجہ سے، تربیت نہ ہونے کی وجہ سے۔ ٹھیک ہے، یہ بھی ایک سبب ہوتا ہے، لیکن یہ بتاؤ کہ جہاں تعلیم 100% ہے، کوئی انسان غیر تعلیم یافتہ نہیں ہے جن ممالک میں، مغربی ممالک میں، پھر وہاں جرائم کیوں ہوتے ہیں؟ وہاں چوریاں کیوں ہوتی ہیں؟ وہاں ڈاکے کیوں ڈالے جاتے ہیں؟ وہاں زنا بالجبر کے اقدامات، جہاں زنا کی چھوٹ ملی ہوئی ہے، کھلی چھوٹ ہے، وہاں پر زنا بالجبر کے واقعات کیوں ہوتے ہیں؟ کوئی کہتا ہے کہ جرائم کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ غربت ہے، غربت کی وجہ سے لوگ جرائم پیشہ بن جاتے ہیں۔ اچھا بھائی، جہاں غربت نہیں ہے، جہاں دولت کی ریل پیر ہے، کوئی بھی آدمی غریب نہیں ہے، ایسے ممالک بہت سے موجود ہیں، مگر وہاں دیکھو رشوت ستانی کا اور لوگوں کی حق تلفیوں کا جتنا انجام ہوتا ہے، جتنا بوجھ ہوتا ہے، وہ بسا اوقات غریب ملکوں میں اتنا نہیں ہوتا۔ یہ جو آپ دنیا میں مشہور ہے نا کہ بھئی امریکہ میں بڑے اور برطانیہ میں بڑے خوش اخلاق لوگ ہوتے ہیں اور وہ اس خوش اخلاقی کے ساتھ بات کرتے ہیں، تو یہ خوش اخلاقی بے شک اچھی چیز ہے، یہ تو ہماری صفت تھی، لیکن یہ خوش اخلاقی جب قوموں پر ڈاکے ڈالنے کا مسئلہ آتا ہے، جب انسانوں کے خون بہانے کا وقت آتا ہے، تو یہ ساری خوش اخلاقی دھری رہ جاتی ہے۔ آج دیکھو غزہ میں کیا ہو رہا ہے، غزہ میں چھوٹے چھوٹے بچوں کو، نوزائیدہ بچوں کو، عورتوں کو نشانہ بنا کر قتل کیا جا رہا ہے، ہسپتالوں پر بمباری ہو رہی ہے۔ کس کی طرف سے ہو رہی ہے؟ اسرائیل کی طرف سے؟ اسرائیل نہیں، اسرائیل کے پیچھے جو بیٹھا ہے امریکہ، اس کی طرف۔ وہ امریکہ جو آزادی اظہار رائے کا ڈھنڈورا پیٹتا ہے، جو انسانوں کے حقوق کی بات کرتا ہے،
اس کو گستاخی اور آزادی اظہار رائے صرف نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کے وقت نظر آتی ہے. اور اگر اس کے جو غلام بیٹھے ہوئے ہیں مختلف ملکوں میں، وہ انہوں نے اگر گلا گھونٹ رکھا ہے اور کوئی اگر فلسطین کی آزادی کا نعرہ لگائے، فلسطین کے حق میں آواز بلند کرے، اس کا گلا گھونٹ دیا جاتا ہے. وہ آزادی اظہار رائے کے خلاف نہیں ہے. تو یہ جرائم، کیا دولت کی کیا کمی ہے امریکہ کے پاس؟ کیا کمی ہے اسرائیل کے پاس؟ لیکن وہ ظلم کر رہے ہیں. وہ کس لیے؟ کہ اللہ کے سامنے جواب دہی کا احساس نہیں. پتہ نہیں ہے کہ ہم جب مریں گے تو ہمیں ایک ایک انسان کے خون کا جواب دینا ہوگا. یہ ساری جو فلسفے ہیں یہ محض ظاہری اسباب کی نشاندہی کرتے ہیں، حقیقت کی نشاندہی نہیں کرتے. حقیقت یہ ہے کہ واحد چیز جو انسان کو جرم سے اور ظلم سے محفوظ رکھتی ہے وہ صرف اللہ کی یاد ہے، اللہ کا ذکر ہے. لہذا اللہ تعالی ہم سے فرما رہے ہیں کہ اے ایمان والو، تم مجھ پر ایمان لائے ہو تو پھر اگر تم اپنی زندگی کو استوار کرنا چاہتے ہو، اس کو پاکیزہ بنانا چاہتے ہو، اس کو گناہوں سے، جرائم سے، حق تلفیوں سے پاک کرنا چاہتے ہو تو اللہ کا کثرت سے ذکر کیا کرو اور اس کی پاکی بیان کرو صبح شام. یہ اس لیے بتایا جا رہا ہے ہمیں. اللہ تعالیٰ کو کوئی فائدہ نہیں پہنچتا ہمارے ذکر کرنے سے، اور نہ ذکر کرنے سے اس کو کوئی نقصان نہیں ہوتا، لیکن وہ ہمیں اپنے ساتھ تعلق قائم کرنے کے لیے وہ یہ ہدایت ہمیں عطا فرما رہا ہے کہ مجھے کثرت سے یاد کیا کرو، کثرت سے میرا ذکر کیا کرو. اب کثرت سے ذکر کرنے کا کیا طریقہ ہے اور کس طرح انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس حکم پر عمل کر کے اپنے آپ کو جرائم سے، گناہوں سے، حق تلفیوں سے، ظلم سے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہو کر جہنم سے نجات دلا سکتا ہے، اس کی کچھ تفصیل انشاءاللہ میں عرض کروں گا. لیکن وقت ختم ہو رہا ہے، لیکن اس وقت ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں. وہ ایک صحابی ہیں، انہوں نے نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، سب سے افضل عمل کیا ہے؟ سب سے افضل عمل کیا ہے؟ یعنی جس پر ثواب بہت زیادہ ہو وہ عمل کیا ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا ان یکون لسانک رطبا بذکر اللہ. وہ یہ ہے کہ تمہاری زبان اللہ کے ذکر سے تر رہے. کیا معنی؟ کہ کسی بھی حالت میں ہو، چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، جس حالت میں بھی ہو، تمہاری زبان پر کوئی اللہ کا ذکر ہو. اللہ کے ذکر، سبحان اللہ اللہ کا ذکر ہے، الحمدللہ اللہ کا ذکر ہے، لا الہ الا اللہ اللہ کا ذکر ہے، اللہ اکبر اللہ کا ذکر ہے. تو کوئی بھی کلمہ ذکر کا تمہارے زبان پر ہر وقت جاری رہے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے. آپ ذرا غور کرو کہ یہ کام کوئی مشکل ہے جس کے لیے کوئی بہت محنت مشقت کرنی پڑتی ہے یا کوئی پیسہ خرچ کرنا پڑتا ہے؟ انسان اپنی ساری اوقات میں مصروف رہتا ہے. کبھی وہ کوئی کام کر رہا ہوتا ہے، کبھی چل رہا ہوتا ہے، کبھی پھر رہا ہوتا ہے، کبھی کھا رہا ہوتا ہے. لیکن اگر وہ ان تمام اوقات میں اس بات کی پابندی کر لے کہ میری زبان اللہ کے ذکر سے نہیں رکے گی، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ پڑھتا ہوا چلا جا، الحمدللہ الحمدللہ کہتا ہوا چلا جا، تو نہ اس میں کوئی مشقت ہے، کام بھی تمہارا کوئی نہیں رک رہا. اور میں اپنے قطب الاقطاب حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ ارشاد آپ کو سناتا ہوں. وہ فرماتے تھے کہ اللہ کا ذکر خواہ کتنی بے دلی سے کیا جائے آخر کار رنگ ضرور لاتا ہے، بے فائدہ نہیں ہوتا کبھی. لہذا اگر تم کسی اور کام میں مصروف ہو اور زبان پر سبحان اللہ الحمدللہ ہے،
تو یہ نہ سمجھو کہ یہ بیکار ہے. عورتیں گھر میں کھانا پکا رہی ہیں اور زبان پر سبحان اللہ الحمدللہ ہے, کوئی ذکر ہے. آدمی گھر میں کوئی اپنے کہیں باہر کام کر رہا ہے, دفتر میں ہے, تجارت کر رہا ہے, جو بھی کر رہا ہے زبان پر جاری ہے اس کے اللہ کا ذکر. تو یہ ذکرن کثیرن میں انشاءاللہ داخل ہو جائے گا, اور اس کے نتیجے میں انشاءاللہ دنیا اور آخرت دونوں کی صلاح و فلاح حاصل ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے, اپنے رحمت سے ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. باقی مزید تفصیل اس ذکر کثیر کی انشاءاللہ اللہ نے توفیق دی اور زندگی رہی تو آئندہ بیان کروں گا. وآخر دعوانا الحمدللہ.